بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوار فی مقصف المدرستی، یہ حوار ہے مدرسے کی کینٹین میں۔ مقصف جو ہے کینٹین کو کہتے ہیں۔ مقصف المدرسہ، مدرسہ یا اسکول کی جو کینٹین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب کینٹین میں جو دو طالب علم گفتگو کرتے ہیں تو ان کے درمیان کیسی گفتگو چلتی ہے وہ آج آپ پڑھیں گے۔ کم بقی للفرصہ، گھنٹے کے لیے کتنا ٹائم باقی ہے۔ کم بقیہ، بقیہ یبقا، سمع سے اس کا معنی ہے باقی رہنا۔ فرصہ جو ہے وہ فرصہ جو ہے پڑھائی کے دوران جو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ فرصہ بھی کہتے ہیں، فسحہ بھی کہتے ہیں، نزہہ بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی تفریح میں کے لیے کتنا ٹائم باقی ہے۔ ابھی یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی جو تفریح ہونے والا ہے وقفے کے لیے کتنا ٹائم باقی ہے۔ علی ما اظن 10 دقائق، میری معلومات کے مطابق 10 منٹ باقی ہیں۔ علی ما اظن، جتنا میرا گمان ہے، 10 دقائق، 10 منٹ۔ اسمع، سنو۔ حال ما يرن الجرس نخرج على الفور الى المقصف، حال ما کا معنی جیسے ہی، حال ما يرن الجرس، رن يرن ضرب سے اس کا معنی ہے بجانا۔ حال ما يرن الجرس، جیسے ہی گھنٹی بجے گی، نخرج على الفور، خرج یخرج کا معنی ہے نکلنا، ہم فی الفور نکلیں گے، الى المقصف، کنٹین کی طرف۔ ای واللہ، جی اللہ کی قسم، یکاد الجوع یمزق امعائی، یکاد، کاد یکاد فعل ناقص ہے، قریب ہے کہ بھوک، جوع کہتے ہیں بھوک کو، یمزق امعائی، مزق یمزق، تمزیق کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، امعائی میری آنتوں کو، بھوک کی وجہ سے میری آنکھیں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وما زال بطنی یقرقر، اور مسلسل میرا پیٹ جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہے۔ یقرقر، جو پیٹ کی جو مختلف تو بھوک کی وجہ سے گڑ گڑ کی جو پیٹ میں آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یقرقر۔ ہا قد دق الجرس فہیا بنا نسرع، یہ لو گھنٹی بج گئی، دق کا فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ دق الجرس، گھنٹی بج گئی، فہیا بنا، چلو ہمارے ساتھ، نسرع جلدی کریں۔ اسرع یسرع، اسراع اس کا معنی ہے جلدی کرنا۔ ما هو المتوفر فی المقصف الآن، ابھی کنٹین میں کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا چیزیں وافر ہیں۔ توفر یتوفر، توفر، متوفر اس میں مفعول کا صیغہ جو وافر ہوں، مقصف کنٹین میں، الآن ابھی۔ اکلات السریعہ، اکلات سریعہ سے مراد ہے برگر وغیرہ۔ والشطائر، سموسہ، شطیرہ اس کی مفرد ہے۔ والفطائر، پراٹھے۔ وبعض المعجنات، وبعض المعجنات، اور معجنات کہتے ہیں یہ ڈبل روٹی وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں بسکٹ وغیرہ سے، جو آٹے سے پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ طیب اترغب فی شطیرۃ بیض، کہ تو کیا آپ کو پسند ہے انڈے والا جو ہے برگر یا انڈے والا سموسہ، ہم شطیرۃ اللحم، یا گوشت والا سموسہ۔ شطیرہ برگر کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سموسے کو بھی کہتے ہیں۔ انڈے والا برگر کھائیں گے یا کباب والا، تو لحم جو ہے وہ یہی مراد ہے، شطیرۃ البیض یا شطیرۃ اللحم۔ تو یہاں جو ہے مراد سے میرے خیال میں برگر مراد ہے۔ ارغب فی کلتیہما، مجھے تو دونوں پسند ہیں، ولیکن دعنی اولا اجرب شطیرۃ اللحم، لیکن چھوڑو مجھے کہ پہلے میں تجربہ کروں گوشت والے برگر میں۔ جرب یجرب، تجریب اس کا معنی ہے تجربہ کرنا۔ طیب وانا اجرب الرقائق المقلیۃ مع الحلوہ، ٹھیک ہے میں پھر جو ہے وہ حلوہ پوری کی تجربہ کرتا ہوں حلوے کے ساتھ۔ رقائق حلوہ پوری کو کہتے ہیں، المقلیہ جس کو تیل میں جو ہے وہ تلی ہوئی، مع الحلوہ حلوے کے ساتھ۔ عفوا عندک فکۃ، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کلہ ہے، لیس فی جیبی سوا ھذا الالف،
میرے جیب میں اس 1000 کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیس فی جیبی سوا هذا الألف انت بخیل وتخدعنی فی کل مرہ. آپ تو بخیل ہیں، ہر مرتبہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں. خدع یخدع فتح سے اس کا معنی ہے دھوکہ دینا. وانت کریم، آپ تو بڑے شریف ہیں. وجیبک ثقیل، آپ کا جیب بہت باری ہے. فما الحرج ان تصدقت علی اخیک، اگر آپ اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کریں گے تو کیا حرج ہوگا. اتصدق مرۃ او مرتین لا فی کل مرۃ، میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ صدقہ کروں گا، اور ہر مرتبہ صدقہ میں نہیں کروں گا. دعنا ناکل فالفرصۃ اوشکت علی الانتہاء، چھوڑو ہم کھائیں، وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. اوشکت قریب ہے، علی الانتہاء ختم ہونے کو. طیب فماذا تشرب، ٹھیک ہے آپ کیا پئیں گے. عصیر الرمان طبعا، یقیناً میں جو ہے وہ انار کا رس پیوں گا. اقنع بالمشروبات الغازیہ، یعنی کولڈ ڈرنک کے ساتھ قناعت کرو. ولا تزعجنی، مجھے تنگ مت کرو. قنع جو ہے یقنع فتح سے اس کا معنی ہے قناعت کرنا.